بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ہی 14 برس کی ہوئی میری امی میرے لیے ٹوپی والا برقع لے آئی اور بولی، بیٹی آج سے تم نے گھر میں بھی یہ ٹوپی والا برقع پہن کر پھرنا ہے۔ میں لاابالی سی بچی تھی، اسی لیے امی سے جھگڑ پڑی اور بولی، امی آپ تو خود سر پر دوپٹہ بھی لے کر باہر گلی میں نکل جاتی ہیں، کبھی چادر یا برقع نہیں اڑا، تو پھر میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ امی کی ایک دم سے آنکھیں بھیگ گئی تھی اور وہ بولی، سمینہ تجھے تمہاری ماں کی قسم ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ امی کے آنسو دیکھ کر میں نے برقع پہن لیا تھا، لیکن گرمی اتنی لگی تھی، میں نے امی سے گلہ کیا تو انہوں نے مجھے بہلا پھسلا کر برقع پہننے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابو رات گئے، گھر آئے تو بولے، سمینہ ادھر آؤ، میرے پاس تمہارے لیے گرما گرم جلیبی لایا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو امی کی آواز آئی، فرحان سمینہ سو گئی ہے۔ ابو بولے، جاؤ اسے اٹھا کر لے آؤ، اسے جلیبی بہت پسند ہے۔ امی نے پھر بہانہ کر دیا اور بولی، سمینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ جلدی سو گئی ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتی۔ ابو چپ کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئی اور بولی، سمینہ باہر مت نکلنا جب تک تمہارا باپ سو نہ جائے۔ میں غصے سے بولی، آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں سو رہی ہوں؟ مجھے تو جلیبی کھانی تھی۔ امی بولی، سمینہ آج کے بعد تو اپنے باپ کے سامنے نہیں جائے گی، نہیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ مجھے یہ مرنے مارنے کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اب جب بھی ابو گھر آتے تھے تو امی مجھے ٹوپی والا برقع پہنا کر کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ میرے ننھے سے ذہن کی یہ باتیں بڑی عجیب لگتی تھی۔ ایک شب امی اور ابو کی بڑی لڑائی ہوئی۔ لڑائی میں بار بار ابو میرا نام لے رہے تھے۔ میں گھر میں لیٹی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی بہت سختیاں دیکھی تھی۔ میرا باپ ہر وقت امی کے ساتھ لڑتا رہتا، میں ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی تھی۔ صبح ہوتی تو امی بولی، سمینہ میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر چھوڑ آؤں گی، تم خالہ کے گھر رہ لو گی نا؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، امی مجھے تو خالہ کا گھر شروع سے ہی پسند ہے۔ امی مسکرا دی اور بولی، اپنا سامان پیک کر لو۔ میں نے جلدی سے اپنے 3 4 جوڑے بیگ میں ڈالے اور بولی، چلیں امی، چلتے ہیں۔ ابھی ہم باہر ہی نکلنے لگے تھے کہ ابو گھر آ گئے، مگر آج وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 2 مرد اور ایک مولوی بھی تھا۔ ابو بولے، سمینہ کی ماں بیٹی کے سر پر لال دوپٹہ ڈال دو، میں اس کی شادی اپنے دوست سے کرنے لگا ہوں۔ میں نے ابو کے پہلو میں کھڑے ان کے دوست کو دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ تو ابو سے بھی چند برس بڑا ہی تھا۔ امی غصے سے بولی، فرحان اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو چپ کر کے اپنے دوست کو یہاں سے لے جاؤ، نہیں تو محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ابو نے آگے بڑھ کر امی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولے، میرے آگے زبان چلاتی ہے، کم بخت عورت! مولوی صاحب آپ نکاح پڑھانا شروع کریں۔ امی نے ابو کو دھکا دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ پھر انہوں نے جلدی سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ میں بے تحاشا خوف زدہ ہو گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی، بیٹی تمہیں یاد ہوگا نا کہ تمہارا باپ ساری زندگی مجھ سے لڑتا رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولی، تمہارا باپ نشئی ہے اور 1 نمبر کا جواری ہے، اس نے جوئے میں میرا سارا سونا ہار دیا ہے، مگر میں نے فقط تمہارے لیے صبر کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ عورت ذات ہے، کل کلاں کو جب اس کی شادی کی باری آئے گی تو لوگوں کو کیا جواب دیتی پھروں گی کہ لڑکی کی ماں کو طلاق کیوں ہوئی ہے؟ پھر اب تو تمہارے باپ نے حد ہی پار کر دی ہے، وہ تمہیں بھی جوئے میں ہار آیا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، مگر تم نے بہت قد کاٹ نکال لیا ہے، اسی لیے تمہیں گھر میں برقع پہننے کا کہتی تھی۔ تھوڑی دیر تک پولیس آ گئی تھی اور امی نے ابو پر بیٹی کی کم عمری میں شادی اور جوئے کا پرچہ کٹوا دیا تھا۔ ابو کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ امی نے سلائی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے خوب پڑھایا لکھایا۔ ابو 10 برس بعد جب جیل سے لوٹے تھے تب میں پولیس میں افسر بن چکی تھی۔ ابو بھی انسان بن چکے تھے۔ مجھے میری ماں پر بہت زیادہ فخر ہے کیونکہ اس نے پہلے بہتر
فیصلے کر کے 2 زندگیاں تباہ ہونے سے بچا لی تھیں۔ اب اگر میری شادی ہو چکی ہوتی تو میں صرف بچے جننے والی مشین اور جواری شوہر کی مار کھانے والی عورت بن چکی ہوتی۔ لیکن میری ماں کے درست فیصلے نے مجھے میرے قدموں پر کھڑا کر کے مجھے کامیاب بنا دیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔